اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حضرات سامعین کرام و ناظرین کرام، حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینۃ النجاۃ یعنی سفینہ نجات ہے. اس حدیث کے ذریعے نبی کریم پورے عالم بشریت کو اس بات کی طرف متوجہ کرا رہے تھے کہ جب عالم بشریت منزل ہدایت تک پہنچنا چاہے اور اسے منزل ہدایت تک پہنچانے والا کوئی نہ ہو، تو ایسے میں عالم بشریت کو یہ چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا سہارا لے اور ان کی ذات سے وابستہ ہو جائے تاکہ وہ منزل ہدایت تک پہنچ سکے. اور سفینۃ النجاۃ، حسین نجات کا سفینہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات انسانیت ظلم و ستم کے سیلاب عزت پہ آ جائے اور انسان کی زندگی کا سفینہ ڈوبنے لگے اور پورا عالم بشریت ضلالت اور گمراہی کے سیلاب میں آ جائے، تو ایسے میں ساحل نجات سے ہمکنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین کے سفینے پر سوار ہو. اس لیے کہ یہ وہ سفینہ ہے کہ جو سیلاب اور طوفان سے ٹکراتا ہوا ساحل نجات تک پہنچتا ہے. یہ وہ سفینہ ہے کہ ظلم و ستم کے طوفان چاہے جتنے شدید ہوں مگر یہ سفینہ کبھی ان کی زد میں نہیں آ سکتا. لہذا جس سفینے کی ضمانت خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی اور جس سفینے کی نجات کی ذمہ داری خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ سفینہ کتنا معتبر ہوگا. اسی لیے بعد وفات پیغمبر 50 سال گزرنے کے بعد تو امت میں یزیدیت شیطنت کا لباس اوڑھ کر اسلامی معاشرے کو خراب کر رہی تھی اور تمام اسلامی قدروں کو مٹایا جا رہا تھا، تمام احکامات اسلامی کو پامال کیا جا رہا تھا، حدود شریعت کو توڑا جا رہا تھا. جب حلال کو حرام بنایا جا رہا تھا، حرام کو حلال بنایا جا رہا تھا، جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز، قرآن کی آیات کی توہین ہو رہی تھی اور سراسر دین اسلام سے انکار کیا جا رہا تھا، قرآن کی آیات سے انکار کیا جا رہا تھا، کعبے کے تقدس سے انکار کیا جا رہا تھا، پیغمبر اسلام کی عظمت سے انکار کیا جا رہا تھا، توحید کے وجود سے انکار کیا جا رہا تھا. ایسی صورت میں امام حسین علیہ السلام یزیدیت کے خلاف ایک تحریک شروع کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ دیکھو جب تک اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کا وارث موجود ہے اس وقت تک توحید، نبوت، عدالت، قرآن، کعبہ، شریعت، دین، ان ساری چیزوں کو کوئی پامال نہیں کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم یزیدیت کے سامنے کبھی اپنی گردن کو نہیں جھکا سکتے، سر تو کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا نہیں سکتے. اور آپ نے 28 رجب کو اپنا سفر مدینے سے شروع کیا اور مکے پہنچے. مکے میں 3 یا 3.5 مہینے تک امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا.
قیام کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مکہ اور اطراف مکہ میں جتنے بھی مسلمان تھے، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ جو دوسرے اقوام کے لوگ بھی رہ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام مسلسل اپنے پیغامات کو ان تک پہنچا رہے تھے، دین الہی کے پیغام کو پہنچا رہے تھے، اپنے نانا کی شریعت کو پہنچا رہے تھے، قرآن کے احکام کو پہنچا رہے تھے، اور پوری عالم انسانیت جو کہ سوئی ہوئی تھی اسے اپنے خطبات اور اپنے بیانات کے ذریعے مسلسل بیدار کر رہے تھے، تاکہ انسانیت بیدار ہو جائے اور اپنی آنکھوں کو کھولے، صحیح اور غلط کو پہچانے، حق و باطل کو پہچانے، جھوٹ اور سچ کو پہچانے، یزیدیت کیا ہے اور یزیدیت کسے کہتے ہیں اسے پہچانے کا شعور پیدا کریں۔ اور اسی لیے مسلسل مکے میں آپ نے 3 مہینے تک یا 3.5 مہینے تک قیام کیا اور لوگوں کو بیدار کرتے رہے، اور آپ کی اس تحریک کا اتنا زیادہ اثر ہونے لگا کہ وہ امت جو اب تک خواب غفلت کی نیند، جس طرح غفلت کی نیند سو رہی تھی، اب اس کے اندر شعور بیداری ہونے لگا، اور یہ خبر شام کے نحس تخت پر بیٹھا ہوا نجس پیکر یزید کو موصول ہوتی ہے کہ حسین مدینے سے مکہ پہنچ چکے ہیں اور مکے میں مسلسل وہ اپنی تحریک اور اپنے مشن کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو اگر مکے کے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یزید کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے تو مکے میں انقلاب آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یزید کی حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ اس نے فوراً یہ فیصلہ کیا اور حکم جاری کیا کہ حسین کو مکے میں قتل کر دیا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مکے میں حسین کو قتل کرنا کیسے مناسب ہے، اس لیے کہ مکہ ایک مقدس سرزمین ہے، سرزمین وحی ہے۔ مکہ وہ ہے جہاں حرم کعبہ ہے، جہاں کعبہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، اور حرم کعبہ کے لیے خود شریعت کہتی ہے کہ وہاں پر کسی کا بھی خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اگر کسی کا خون بہایا جائے گا تو کعبے کا تقدس پامال ہو جائے گا، اور اگر کعبے کا تقدس پامال ہو گیا، کعبے کی توہین ہو گئی تمہارے ذریعے سے، تو پھر تمہارا کفر ثابت ہو جائے گا، پھر امت مسلمہ تمہاری بغاوت کو اتر آئے گی۔ تو ایسی صورت میں تمہیں یہ چاہیے کہ کسی طرح سے حسین کے قتل کا جواز رکھ دیا، حسین کے قتل کا جواز حاصل۔ یزید نے قتل حسین کا جواز حاصل کرنے کے لیے 700 علماء کو خریدا، اپنے خزانوں کو کھولا اور ان کے سامنے دولت کا انبار لگایا اور کہا کہ تم کسی بھی طرح سے حسین کا قتل کعبے میں اور مکے میں جائز قرار دے دو تاکہ ہماری حکومت محفوظ رہے اور حسین قتل بھی ہو جائے۔ لہذا 700 علماء نے، وہ علماء جو درباری علماء تھے، جو یزید کے نان و نمک پر پل رہے تھے، جو یزید کی پیروی کرنے والے تھے، جو یزید کی بیعت کر چکے تھے، ایسے فاسق و فاجر علماء نے یزید کے دربار میں یزید کا نمک کھانے کے بعد حسین کے قتل کا فتویٰ دیا اور یہ کہا کہ حسین معاذ اللہ نعوذ باللہ واجب القتل ہے اور حسین کا خون بہانا جائز ہے۔ جب اس نے فتویٰ حاصل کر لیا تو حاجیوں کے لباس میں 40 افراد کو مکے کے لیے روانہ کیا کہ تم مکے میں جاؤ اور احرام باندھ کر طواف کرتے کرتے، چونکہ حسین بھی اس وقت احرام میں ہے، احرام کی حالت میں حسین، طواف کرتے کرتے تم حسین کو قتل کر دو۔ مگر حسین وارث قرآن ہے، حسین حامل علم لدنی ہے، حسین مخزن وحی ہے، حسین کائنات کے تمام علوم کا جاننے والا ہے، حسین خدا کا نمائندہ ہے، حسین محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے، حسین فاطمہ زہرا کا لال ہے، حسین علی مرتضیٰ کا نور نظر ہے، حسین وہ ہے جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے حدود نظر کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی وسعت نظر کی کوئی حد نہیں ہے، پوری کائنات حسین کے نقطۂ چشم میں سمٹی ہوئی تھی۔ حسین نے حال کے آئینے میں مستقبل کے حالات کو دیکھا
اور حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم حج کو عمرے میں بدل دیں گے اور حج سے ایک روز قبل ہم مکے کو چھوڑ کر کربلا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب ہم نے اپنا حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، لہٰذا تم بھی ارادہ حج کو ترک کر دو اور عمرے کی نیت سے طواف خانہ کعبہ کرو اور اس کے بعد سامان سفر کو تیار کرو۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ نواز رسول، حج کا ایک روز باقی، ایک دن باقی ہے، پوری دنیا دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں پر آئی ہوئی ہے تاکہ وہ حرم کعبہ میں رہ کر طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے شرف حج کو حاصل کرے، مگر اے نواز رسول، ہم یہاں ہونے کے باوجود بھی اپنے حج کو عمرے میں بدل کر کعبے کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام عالی مقام نے ایسا جملہ کہا کہ جس سے سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی، جو لوگوں کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی وہ کھل گئی۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں ہے مگر مجھے خبر ہے، تم نہیں جانتے ہو مگر میں جانتا ہوں کہ یزید ملعون نے حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل روانہ کر دیے ہیں جو مکہ پہنچ چکے ہیں، اور کل جب پوری کائنات حج کر رہی ہوگی اسی دوران حسین کا خون کعبے میں بہا دیا جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خون بہنے سے وہ کعبے کے کا تقدس پامال ہو، حرم کعبہ کی توہین ہو اور پوری امت مسلمہ میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جیسے ہی لوگوں نے امام کا یہ جملہ سنا، اہل مکہ لرز گئے۔ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حج کے لباس میں بھی اہل باطل ہوا کرتے ہیں اور حج کے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھی ہوا کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لباس معتبر ہو تو ذات بھی معتبر ہو، اکثر ہوتا یہی ہے کہ لباس معتبر میں غیر معتبر افراد ہوا کرتے ہیں اور اسی معتبر لباس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ امت کو دھوکہ اور فریب کا شکار بنا لیا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ اپنے خطبے میں کہا، ساتھیوں نے فوراً سامان سفر تیار کیا اور 9 ذی الحجہ کو امام علی مقام نے مکے کو چھوڑا۔ مکے کو کیوں چھوڑا؟ حالانکہ حسین کے لیے مکہ کا چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ حسین وارث کعبہ ہے، حسین مکین کعبہ ہے، حسین معمار کعبہ ہے، حسین محافظ کعبہ ہے، حسین کعبے کے تقدس کا بچانے والا ہے، حسین چراغ کعبہ ہے، حسین وارث کعبہ ہے۔ حسین کے لیے مکہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ مکہ حسین کا آبائی وطن ہے، مکہ حسین کا آبائی وطن ہے۔ ایسی صورت میں مکے کو چھوڑ کر جانا حسین کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اب شاید ناظرین کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو کہ جب امام علی مقام مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو کیا اس وقت امت مسلمہ نے حسین کو روکا نہیں؟ جبکہ مکہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، توحید کے پرستاروں سے مکہ لبریز تھا، ہزاروں کی تعداد میں مکے میں حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود تھے۔ کیا انہوں نے حسین کو نہیں روکا؟ مگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت دین کی بقا، اس وقت دین کی سلامتی میرے مکہ چھوڑنے میں ہے، مکے میں رہنے میں نہیں ہے۔ یعنی امام علی مقام نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر کبھی دین کی سلامتی اور اس کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنا آبائی وطن بھی چھوڑنا پڑ جائے تو تم ایسی صورت میں اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور وہاں جانا کہ جہاں جانے میں دین کی بقا اور سلامتی ہو۔ روکنے والوں نے روکنے کی کوشش کی حسین، لیکن امام حسین السلام نے فرمایا کہ میرا رکنا اہل مکہ اور دین کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ اگر میں مکے میں رکتا ہوں تو مکے میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور یزید کا منشا بھی یہی تھا کہ حسین کو مکے میں قتل کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید یہ بھی جانتا تھا کہ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین تمہیں سرزمین عراق پر ماریہ نامی نینوا نامی جگہ پر قتل کیا جائے گا۔
اور وہ تاریخ 10 محرم کی ہوگی، اور تمہارا قاتل میری امت کا بدترین شخص ہوگا جس پر زمین و آسمان لعنت بھیجے، جس پر پوری کائنات لعنت بھیجے۔ یزید یہ جانتا تھا، یزید چونکہ نبوت اور توحید دونوں کا دشمن تھا، لہذا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ حسین کو مکے میں قتل کر دیا جائے تاکہ حسین کے نانا کا جو فرمان ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے معاذ اللہ، اور حسین کربلا تک نہ پہنچ سکے۔ اور حسین صداقت زبان پیغمبر کو بچانے کے لیے مکے سے کربلا کی طرف جانا چاہ رہے تھے، تاکہ کربلا جب پہنچ جائے تو وہی ہو جو حسین کے نانا نے فرما دیا ہے۔ لہذا حسین نے کہا کہ اگر پوری سلطنت بنی امیہ مل کر بھی حسین کے عزم سفر کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی ہے، اس لیے کہ حسین کے رگوں میں فاتح خیبر کا لہو دوڑ رہا ہے، حسین کے لہو میں شیر بطول کی تاثیر دوڑ رہی ہے، حسین کے دل میں فاتح خیبر کا جذبہ اور ولولہ موجود ہے، حسین کے دل میں رسول کا حوصلہ موجود ہے۔ لہذا حسین نے اعلان کر دیا کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مگر حسین کے نانا نے جو ارشاد فرما دیا ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا میرے نانا نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین تمہیں سرزمین عراق میں قتل کر دیا جائے گا، لہذا میں مکے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ تصدیق زبان رسالت ہو جائے اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے شرمندہ تعبیر ہو جائے اور یزیدیت پشیمان ہو جائے۔ فاطمہ کے لال نے کہا اے حرم کعبہ تجھے حسین کا آخری سلام ہو، اے کعبہ تجھے حسین کا آخری سلام۔ حسین نے دیوار کعبہ کو حضرت الجاز کی نگاہوں سے دیکھا اور اسے الوداع کہا، حسین نے حرم کعبہ کو دیکھا اور اسے الوداع کہا، حسین نے صفا و مروہ کو دیکھا اور اسے الوداع کہا، حسین نے چاہے زمزم کو دیکھا اور اسے الوداع کہا، اور الوداع کہنے کے بعد ایک جملہ کہا کعبے سے مخاطب ہو کر، اے کعبہ میرا یہ سفر، حسین کی یہ ہجرت، حسین کا یہ سفر تیری بقا کے لیے ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا آج 9 ذی الحجہ کو صرف آخری حج نہیں بلکہ قیامت تک یہ کائنات حج کرتی رہے، اس لیے میں مکے کو چھوڑ کر اور تجھے چھوڑ کر کربلا کی سمت جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آج حسین اپنا حج بچاتا ہے تو قیامت تک کوئی بھی مسلمان حج نہیں کر سکے گا، لیکن حسین اگر آج اپنا حج چھوڑتا ہے تو قیامت تک ہر مسلمان کو حج کا شرف حاصل ہوتا رہے گا، اس لیے میں چھوڑ کر کربلا کی سمت جا رہا ہوں۔ لہٰذا آپ نے 9 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، کربلا کی طرف روانہ ہو گئے، اور جیسے جیسے دن گزرتے رہے امام حسین علیہ السلام کربلا سے قریب ہوتے گئے۔ راستے میں بہت سے مقامات آئے جہاں پر امام علی مقام نے خطبے بھی دیے اور لوگوں کو اپنا پیغام بھی سنایا اور لوگوں کو کربلا جانے کی وجہ بھی بتائی امام حسین علیہ السلام۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سفر میں صرف سفر ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ جگہ جگہ پر، ہر جگہ، ہر قدم، ہر منزل پر امام حسین علیہ السلام نے قرآن و شریعت کے پیغام کو پہنچایا اور انسانیت کو بیدار کیا ہے۔ جو یزید کے کارناموں سے بے خبر تھے انہیں باخبر کیا، جو یزید کی سیاہ کاریوں سے لاعلم تھے امام حسین علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو یزید وہ ہے کہ جس نے محمد کے نواسے کو محمد کے مزار سے جدا کر دیا، یزید وہ ہے کہ جس نے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا، یزید وہ ہے کہ جس نے بعد رسول تمام حلال کو حرام بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام سفر کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بیدار کرتے جا رہے ہیں، اس طرح سے اپنی تحریک کو دنیا تک پہنچاتے ہوئے 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہو گئے۔ اتنا عظیم سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر کو تاریخ میں کتابوں میں غور سے پڑھ لیں اور جو آپ نے خطبات دیے، جو پیغامات پہنچائے امت مسلمہ کے لیے،
وہ پیغامات صرف 60 اور 61 ہجری کے مسلمانوں کے ہی لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک پوری عالم انسانیت کے لیے امام حسین السلام کو پیغام۔ انسانیت جب بھی شعور ہدایت کو حاصل کرنا چاہے تو اسے یہ چاہیے کہ امام حسین السلام کے اس سفر کو نگاہ غور سے پڑھے اور دیکھیں کہ کیسے کیسے پیغام امام حسین السلام نے دیے۔ 2 محرم کو جب وارد کربلا ہوئے، ناظرین یہ یاد رکھے امام حسین السلام کے ساتھ میں مخدرات بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، اصحاب بھی، انصار بھی ہیں، جوانان بنی ہاشم بھی۔ جب 2 محرم کو امام حسین السلام نے سرزمین نینوا پر اپنے خیام کو نصب کیا، میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا تاریخ کربلا کی، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب قیام کیا آپ نے، دن گزر گیا، رات کی تاریکی آئی، امام حسین السلام صحرا کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے خیمے سے نکلے۔ جیسی امام خیمے سے نکلے، امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام ہلال تھا، اس کے کانوں میں امام کے قدموں کی آہٹ آئی۔ اپنے خیمے سے نکل کر دیکھتا ہے کہ فاطمہ کا لال صحرا کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے رانا گیا، امام کے قدم بقدم چلنے لگا۔ امام کے کانوں میں جب ہلال کے قدموں کی آہٹ پہنچی تو امام نے آواز دی، کون ہے جو اس تاریکی میں میرے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے؟ جواب آیا، آقا میں آپ کا غلام ہلال ہوں، آپ کو اکیلا مقتل کی طرف، صحرا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا کہ فاطمہ کا لال اکیلا جا رہا ہے اور دوسری طرف دشمنوں کی فوج ہے، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آگے۔ امام نے کہا، ہلال آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ امام نے ہلال کی انگلیوں کو سنبھالا، چلتے چلتے ایک مقام پہ رکے اور رکنے کے بعد کہتے ہیں، ہلال تمہیں خبر ہی وہ کون سی جگہ ہے؟ امام نے فرمایا، ہلال نے فرمایا، نہیں آقا مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ کہ ہلال پہچان لو، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں روز عاشور میرے بھائی کی نشانی قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال کر دیے جائیں گے، لاش کو پامال کر دیا جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جیسی یہ جملہ سنا، ہلال نے واہ مصیبتہ کا نعرہ لگایا، زاروں قطار رونے لگے۔ امام چند قدم اور آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد ان کے رک کے کہتے، ہلال تمہیں خبر ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلال نے کہا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ کہا، ہلال اپنے کلیجے کو سنبھال لو، اپنے دل کو سنبھال لو، یہ وہی جگہ ہے جہاں روز عاشور میرا 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا علی اکبر اپنے سینے پر برچی کا پھل کھا کے سو رہا ہوگا اور ضعیف باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا۔ جیسی ہلال نے یہ سنا، ایک مرتبہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، سر سے امامہ اتار کے ایک جملہ کہا کہ جب آپ کا کڑیل جوان بیٹا سینے پہ نیزہ کھائے گا کیا اس وقت ہم سلامت نہ رہیں گے؟ امام نے کہا، ہلال اس وقت کوئی بھی نہ ہوگا، صرف حسین یکو تنہا اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر چیخے مار کر ہلال رونے لگے۔ امام چند قدم اور آگے بڑھے، ایک نشیب کی طرف پہنچے۔ جب نشیب کی طرف پہنچے، اب امام ہلال سے کہے، ہلال تجھے خبر ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ ہلال نے امام کا کوئی جواب نہ دیا۔ امام نے ایک مرتبہ انداز بدلا کا، ہلال امام وقت اس سے مخاطب ہے اور تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا، آقا میں کیا کروں؟ جب سے اس نشیب میں آیا ہوں، ارے کسی مظلومہ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے، واہ محمد واہ علی جا واہ حسین۔ اس کی یہ دل خراش آواز مجھے ہلا رہی ہے۔ امام نے کہا، ہلال تمہیں خبر نہیں وہ کون ہے؟ وہ میری دکھیاری ماں فاطمہ جو میرے مقتل میں بیٹھ کر عاشور کے منظر کو یاد کر کے میری مصیبت پر نوحہ پڑھ رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، واہ مصیبتا واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔